बैनर आप कर दो। یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا کرینہ نہ ہوتا، زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ امام حسین آپ کے بغیر ہم ایک دن ہی رہے، اس دن پر لعنت ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی جان قربان کریں گے اور اس کے بعد آپ جو چاہیں وہ کر دیں۔ ایک تو یہ جذبہ تھا، لیکن ان کے جذبے کو دیکھ کر وہ بدر کا جذبہ یاد آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ویسے ہی معائنہ کرنے آئے تھے، اب معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے، یہ تو لشکر جرار ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اب تم چاہو تو یہاں ٹھہرو، چاہو تو واپس چلیں۔ صحابہ نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ جو تم اور تمہارا خدا چل کے جنگ کرے، ہم لڑنے نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں جدھر لے جاؤ گے ہم ادھر جائیں گے۔ آیا انہوں نے کہا، اے امام حسین، آپ ہمیں جانے کے لیے کیا گئے؟ ہم اپنے جسم کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیں گے۔ وہ لوگ تب تک آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمارے سینوں کو چھلنی نہ کرتے، جب تک ہمارے سر ہمارے کاندھوں پر سلامت ہیں، تب تک وہ جسیدی آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہی ہوا، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے گئے، نوش فرماتے گئے، نوش فرماتے گئے۔ آخر میں امام حسین کی باری آتی۔ امام حسین نے ان لوگوں سے کہا، انہیں بھی خطبہ دیا، نصیحت دی، اے لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اے لوگوں پوری دنیا میں اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، کیا تمہیں کوئی نبی کا نواسہ نظر آتا ہے؟ کیا کہا؟ کیا تمہیں نہیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے، لیکن کہا کہ میں وہ ہوں جس کے لیے میرے نانا جان نے سجدہ لمبا کیا تھا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اس وقت بدبختوں نے امام حسین کی تقریر سن کر اس پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے کہا، امام حسین یہ خیلے بازی بند کرو، یا تو یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا تھا کہ اے لوگوں سن لو، میں نے یہ خطبہ اس لیے دیا تھا تاکہ حجت تمام کروں، کل تم میدان محشر میں میرے نانا جان کے سامنے، خطا خدائے کمال کے سامنے یہ نہ کہہ سکو کہ امام حسین اگر ہمیں خطبہ دیتے تو ہم مان لیتے۔ خطبہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ حجت تمام کر دوں۔ امام حسین نے کی۔ اب امام حسین کے سامنے بڑے بڑے بہادر رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے طاقتور رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بہادر ملک شام کا تمیم بن قحطبہ، اسے امام حسین کے لیے بھیجا گیا کہ جاؤ امام حسین کا سر قلم کر کے لاؤ۔ وہ مست ہاتھی کی طرح ہے، کیسے آیا؟ مست ہاتھی کی طرف۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار، 22,000 کے لشکر سے ایک آدمی کو چھانٹ کر بھیجا جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا، اس کا نام تمیم بن قحطبہ تھا۔ وہ آیا اور کہنے لگا، اے امام حسین، آج تک میری ایک بار میں تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ کوئی عام نہیں، حیدر کرار کا، یہ حیدر
سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہمارا یہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے. کسی عالم کو دیکھیں دنیا کا فرق ہے. عالم دنیا کو کہتے ہیں, عالم جاننے والوں کو عالم ہے. مگر ایک ہم دعا پڑھتے رہے وہ دغا, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. اب صحیح طرح سے پڑھی جو چیز مجھے نظر آئی اور جس چیز سے میں خوش ہوا وہ ہے تلفظ. بہت اچھا بچوں کا تلفظ ہے. یہ استاذ کی محنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ بھرپور ساتھ دیں. جہاں پر مدرسہ قائم ہوتا نا وہاں پر بے حیائی دور ہو جاتی ہے. وہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اللہ رب العزت کا اللہ تعداد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی غلام بنایا اور خاص کر اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رکھی. آج 12 محرم الحرام ہے. یہاں جامع مسجد بائلہ کے اندر آج ہم تمام حضرات موجود ہیں جہاں پر شہید کربلا حضرت امام حسین اور ان کے دیگر رفقا جنہوں نے اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور شہید کربلا کے سلسلے میں یہاں پر مولانا عارف صاحب نے ایک عظیم الشان محفل رکھی ہے جس میں تمام علماء کرام کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے. ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد اور شہید کربلا مجلس سجانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ ہمیں رکھنا ہے اور دین کی بقا کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی قربانیاں پیش کرنی ہیں. اور خاص کر اسلام کے جو عظیم ارکان ہیں ان پر ہمیں پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے. مثلا شہادتین, اس کے بعد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 12 محرم الحرام شریف ہے اور آج کے دن ہم نے جامع مسجد غوثیہ بلالیہ میں ایک شہدائے کرب و بلا کے نام سے ایک پروگرام رکھا ہے جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ کے جدید علماء کرام جو ہے وہ تشریف فرما ہے اور پورا نظام بھی تشریف فرما ہے. یہاں کے بائلہ کے جو ہماری عوام ہے بڑے جوش و جذبے سے ہر سال یہاں پر یہ پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد 12 ربیع الاول شریف کا پروگرام بھی ہوتا ہے. میں آج اس دن کے موقع پر اپنی تمام عوام کا علماء کرام کا مشکور ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد سبحانہ وتعالیٰ آج 12 محرم الحرام جامع مسجد بلالیہ غوثیہ بائلہ کے اندر سالہ سال کی طرح امسال بھی یک روزہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام کیا گیا ہے. الحمد سبحانہ وتعالیٰ اس ادارے کے اندر ہر سال جہاں عوام اہل سنت کے لیے محافل کا اہتمام ہوتا ہے وہیں جو ہماری خواتین اسلام ہیں ان کے لیے بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور 10 محرم الحرام کو مقدس دن ہے جو ہم سب کے لیے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے اور اس سے ہمارے دلوں کے اندر ذکر شہداء کربلا کا ایک عظیم عنوان جاگتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ گزشتہ روز 10 محرم الحرام کو یہاں عوام خواتین اسلام کا ایک عظیم الشان پروگرام منعقد ہوا اور آج جمعے کے دن جو ہے عوام اہل سنت کا بہترین پروگرام منعقد ہو رہا ہے, چل رہا ہے.